ایک حدیث صحیح ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث پیش کی جاتی ہے جو موضوع اور من گھڑت ابن جوزی وغیرہ نے کتب کے اندر ان کو بیان کیا ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سامعین، ماہ شعبان جاری ہے۔ اس مہینے کے اندر 15 شعبان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور باقاعدہ طور پر 15 شعبان کو ایک شب برات کے نام سے رات ملائی جاتی ہے۔ رات ملائی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے اس رات کو عید کا تصور دیا جاتا ہے اور بڑے اہتمام ہوتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے پروگرامز ہوتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کوئی اجر ملے گا اور فائدہ حاصل ہوگا۔ عزیزان من، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو طبرانی کے اندر ہے، ابن حبان کے اندر ہے، بیہقی کے اندر ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نظر رحمت سے دیکھتا ہے تمام اپنی مخلوق کی طرف شعبان کی نصف رات کو، یعنی 15 شعبان، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ 15 شعبان نہیں ہو سکتی دوسرے طریقے سے۔ اگر یہ مہینہ 29 کا ہو جائے تو پھر 15 تو نہیں ہوگی، آدھی نصف شعبان 15 تو نہیں ہوگی۔ تو بہرحال حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تمام مخلوق کی طرف، فیغفر اللہ، اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے، الا مشرک او مشاہن۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک مشرک ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا مشاہن ہے، کینہ پرور شخص جو دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب یہ حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کے طرق کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ یہ درست ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث صحیح ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث پیش کی جاتی ہے جو موضوع اور من گھڑت ابن جوزی وغیرہ نے کتب کے اندر ان کو بیان کیا ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہے۔ تو بہرحال مختصر ہم بات کر رہے ہیں، تو جو چیز ثابت ہے وہ صرف ایک ہی چیز ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا عام مغفرت کا اعلان فرماتا ہے مومنین کے لیے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ تمام مومنین کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے اب مخلوق میں سے مومنین الگ ہو گئے اور کافر الگ ہو گئے۔ جیسا کہ ایک اور روایت بھی اسی معنوں میں ہے، اس کے اندر الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور مومنین کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل حقد کو، یعنی وہ لوگ جو کینہ رکھتے ہیں اپنے سینوں کے اندر، ان کو معاف نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ یدعوہ، اپنے کینے کو ختم کر دے، اپنے دل کو صاف کر لے، نفرتیں ختم کر دے۔ یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔ جو صحیح سند سے بات ثابت ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عام اعلان کرتا ہے۔ اب اس رات کو شب برات کے نام سے منانا اور پھر خاص طور پر اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا، اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ من مانی چیزیں ہیں اور اپنی طرف سے اضافہ ہے، ضعیف اور موضوع روایتوں کو پیش کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ شعبان آیا، صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ شعبان آیا، لیکن نصف شعبان کی رات یا 15 شعبان کی رات کسی نے بھی خاص طور پر اس کو نہیں منایا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے۔ تو جو بھی ایسا عمل کہ جس عمل کا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے،
وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں اس رات کو اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ شرک سے توبہ کرے۔ اس رات کے آنے سے پہلے شعبان میں کسی بھی طرح کا اس سے شرک ہو گیا ہے یا کسی بھی شرک میں مبتلا ہے، اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ آئندہ شرک نہیں کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سینے کو صاف کر لے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی سے کوئی دشمنی ہے، کسی کے لیے دل میں کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، تو وہ بغض اور کینہ اپنے دل سے صاف کر لے، نکال لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، جو اللہ عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، یہی حدیث درست اور صحیح ہے۔ اللہ نے پیغمبر اسی لیے بھیجا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو اور اس کے طریقے پر چلو۔ اگر نہیں چلو گے تو پھر آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی جو ہے ہلاکتیں ہیں، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اپنی مرضی دین کے اندر کوئی نہیں چلا سکتا۔ اللہ کا پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس رات کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔